600 پروں والا ایک ہی بدناک فرشتہ، 1.25 لاکھ پیغمبروں تک پیغام پہنچانے والا اور ان کا مددگار معلم بننے والا فرشتہ جبرائیل کی تعریف کیا ہے؟ آپ معراج کی رات سدرۃ المنتہا پر جا کر کیوں رک گئے تھے؟ ہم اس ویڈیو میں فرشتہ جبرائیل کے ان حقائق کو پیش کریں گے جو آپ کے نالج میں اضافہ کرے گی۔ بحیثیت مسلمان فرشتوں پر ایمان رکھنا ہم مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے۔ ہر مسلمان یہ اقرار کرتا ہے کہ وہ ایمان لایا ہے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، اور قیامت پر اور مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے پر۔ اسلام میں فرشتے آسمانوں پر رہنے والے بابرکت اور برگزیدہ مخلوق ہیں جو خطا سے پاک اور معصوم ہیں۔ ان کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہوئی ہے۔ اللہ نے ان کی تخلیق نور سے کی ہے۔ وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد مختلف ذمہ داریوں پر مامور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچانا انہی فرشتوں کے ذمہ ہے۔ ان فرشتوں میں مشہور 4 فرشتے ہیں جن کا نام ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ ان تمام فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار اور سب سے برتر ہیں۔ روایتوں کے مطابق فرشتوں کے 12 قبائل ہیں اور ہر قبائل میں ان کی تعداد زمین کے ذرات کے برابر ہے۔ عرش الہی کے 6 پردے ہیں جن کے گرد فرشتے گھومتے رہتے ہیں۔ ہر پردے کے گرد اتنے فرشتے ہیں جتنے سمندر کے اندر قطرے، لہٰذا ان کی تعداد کا صحیح علم صرف اللہ کو ہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے دربار میں سب سے زیادہ قرب حاصل ہے۔ جبرائیل کے معنی ہیں عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ ہے۔ میکائیل کے معنی عبید اللہ اور اسرافیل کے معنی عبد الرحمن ہے۔ دراصل ہر وہ لفظ جو ایل کے ساتھ منسلک ہو اللہ کی عبادت کرنے والا ہے۔ قرآن پاک میں 3 مقامات پر حضرت جبرائیل کا نام آیا ہے۔ بعض جگہ انہیں روح القدس اور روح الامین بھی کہا گیا ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام عالم وجود میں آئے تو فوراً سجدے میں گر پڑے اور یہ سجدے تقریباً 30,000 سالوں میں ختم ہوا۔ جب سجدہ سے سر اٹھایا تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، ہم نے تمہیں نور خاص سے پیدا کیا اور تمام خواہشات، نفسیات اور جسمانی بیماریوں، تلاش ماس سے بری رکھا۔ تمہیں کوئی بھی راہ راست سے بھٹکانے والا اور بہکانے والا نہیں ہوگا۔ جبرائیل کی پاکی کا انتظام کچھ اس طرح کیا گیا کہ جنت میں ایک نہر تعمیر ہوئی جس میں جبرائیل غوطہ لگاتے اور باہر آ کر اپنے پر جھاڑتے اور پروں سے جتنے پانی کے قطرے گرتے اللہ ہر ایک قطرے سے فرشتہ نازل فرماتا۔ حالانکہ حضرت جبرائیل کے 600 پر ہیں، ایک پر پھیلا دیں تو آسمانوں کے کنارے چھپ جاتے ہیں۔ جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کرنا چاہا تو جبرائیل کو حکم دیا کہ زمین سے مٹی لاؤ تاکہ آدم کو تیار کیا جائے۔ جب حضرت آدم کو تیار کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حضرت آدم کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت سب سے پہلے سجدہ کرنے والے حضرت جبرائیل تھے، ان کے بعد حضرت میکائیل، پھر حضرت اسرافیل اور پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کیا۔ لہٰذا سب سے پہلے سجدہ کرنے پر بھی حضرت جبرائیل کو اعلیٰ مقام حاصل ہوا۔ حضرت جبرائیل کو پیغمبروں پر وحی نازل کرنے اور آزمائش میں ان کی مدد کرنے کا کام پر مامور کیا۔ حضرت جبرائیل حضرت آدم پر 12 مرتبہ نازل ہوئے، حضرت ادریس علیہ السلام پر 4 مرتبہ، ابراہیم علیہ السلام پر 42 مرتبہ، موسیٰ علیہ السلام پر 400 مرتبہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر 13 مرتبہ نازل ہوئے، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 24,000 مرتبہ نازل ہوئے۔ تمام انبیاء اکرام کی سیرت میں حضرت جبرائیل کا ایک اہم کردار رہا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے عظیم طوفان سے پہلے کشتی بنانے کا ارادہ کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو کشتی بنانا سکھائی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگ کو گلزار بنا دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں گرایا تو حضرت جبرائیل تیز رفتار سے کنویں میں گئے اور حضرت یوسف کو اپنے پروں میں تھام لیا اور کنویں میں انہیں حوصلہ دیا۔ جب جبرائیل علیہ السلام حضرت لوط کے ہاں مہمان بن کر ٹھہرے اور قوم لوط نے ان کے گھر کا گھیراؤ
کر لیا تو حضرت جبرائیل نے قوم لوط کے لوگوں کے منہ پر اپنے پر کو یوں مارا کہ سب اندھے ہو گئے، اور قوم لوط کے علاقے کو اپنے پروں پر اٹھا لیا جو 5 شہروں پر محیط تھا اور زمین پر پھٹک دیا۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے اولاد کی دعا مانگی تو جبرائیل علیہ السلام ایک خوبصورت جوان کی شکل میں ان کے پاس آئے اور آپ کو اولاد کی بشارت دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی حضرت جبرائیل کے کلمہ کن سے ہوئی۔ مختصر یہ کہ پیغمبروں کے واقعات میں جبرائیل کا ایسا کردار ہے کہ گویا آپ نے دنیا کی تاریخ کو بدل ڈالا۔ حضرت جبرائیل تمام نبیوں کے پاس انسانی شکل میں آتے تھے، پر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو اصلی شکل میں دیکھا ہے۔ جبرائیل امین اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ملاقات کا واقعہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند تھی اور آپ غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے، لہٰذا ایک دن آپ غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا اور کہا پڑھو۔ آپ نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اس فرشتے نے سختی سے آپ کو دبا دیا اور کہا پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا میں پڑھ نہیں سکتا۔ دوسری بار پھر فرشتے نے دبایا اور چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھ نہیں سکتا۔ تیسری بار پھر دبایا اور چھوڑ دیا اور کہا پڑھو اس پروردگار کا نام لے کر جس نے انسان کو پیدا کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس چلے گئے۔ آپ پر لرزہ طاری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا مجھ پر کمبل اڑا دو، لہٰذا انہوں نے کمبل اڑا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ کچھ کم ہوئی تو آپ نے غار حرا کا واقعہ حضرت خدیجہ علیہ السلام کو بتایا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ علیہ السلام آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل ان لوگوں میں سے تھے جو محیط تھے مکہ کے شرک اور بت پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی ہو گئے تھے اور انجیل کا عبرانی سے عربی میں ترجمہ بھی کیا تھا۔ آپ بہت بوڑھے اور نابینا ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجہ نے کہا بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا غار حرا کا سارا واقعہ سنا دیا۔ تو آپ نے سن کر کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے اللہ نے جسے حضرت موسیٰ کے پاس بھیجا تھا۔ پھر ورقہ بن نوفل کہنے لگے کاش میں آپ کے اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست اور جوان رہتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکالے گی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مکہ والے مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا جی ہاں، جو شخص بھی آپ کی طرح نبوت لے کر آیا لوگ اس کے ساتھ دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے۔ وہ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے جو ہمیشہ نبی کے حامی و مددگار بنے، نبی کی ہجرت ہو یا جنگ بدر، معراج کا سفر ہو یا پھر کوئی اور موقع، ہر مقام پر آپ نے نبی کا ساتھ دیا۔ جبرائیل علیہ السلام اکثر ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں آپ کے پاس آتے تھے، اللہ کا پیغام سناتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں تمہاری اصلی صورت میں دیکھوں۔ تو انہوں نے عرض کی کہ آپ بھاپے غرقت میں فلاں تاریخ کو مجھ سے ملاقات کر لیں۔ آپ اس دن وہاں تشریف لے گئے تو حضرت جبرائیل اپنے پروں میں سے ایک پر پھیلا لیا جس سے آسمان کا افق بھر گیا، یہاں تک کہ آسمان کی کوئی چیز بھی نظر نہ آتی تھی۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ تو بتاؤ آپ کی عمر کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل نے جواب دیا یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کا صحیح علم تو نہیں، لیکن اتنا یاد ہے کہ ساری کائنات پیدا ہونے سے پہلے اللہ کے حجابات میں سے چوتھے حجاب میں ایک ستارہ چمکتا تھا اور وہ ستارہ 70,000 کے سال کے بعد ایک بار چمکتا تھا۔ میں نے وہ ستارہ اپنی زندگی میں 72 بار دیکھا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل مجھے میرے رب کی عزت کی قسم وہ ستارہ میں ہی ہوں۔ اس روایت کو علی بن برہان حلبی نے اپنی کتاب سیرت حلبی میں بیان کیا ہے، لیکن اس روایت کی کوئی سنت نہیں ملتی، لہٰذا اس روایت کو علماء موضوع قرار دیتے ہیں۔ اللہ نے حضرت جبرائیل کو بے مثال خصوصیات اور انتہائی طاقت اور قوت سے نوازا ہے، لیکن اس کے بھی کچھ حدود ہیں، لہٰذا معراج کی رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچے تو حضرت جبرائیل وہیں رک گئے اور عرض کی یا رسول اللہ میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا، اگر میں ایک انگلی کے برابر بھی آگے بڑھوں گا تو جل کر خاک ہو جاؤں گا۔